پاکستانی فوج کا سربراہ کون کون رہا، کس طرح بنا؟ پاکستانی فوج کے سربراہوں کی تاریخ، جن میں سے کسی نے مارشل لا لگایا تو کسی نے توسیع لینے ہی سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں اب تک کل 17 آرمی چیف گزرے ہیں، جن کی تفصیل کے بارے میں آپ کو ذرا تھوڑی دیر بعد میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناب کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر اس کی اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب۔ 29 نومبر کو پاکستانی فوج کے نئے سربراہ کی حیثیت سے جنرل عاصم منیر نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ ان سے پہلے کون کون اس اہم عہدے پر رہے اور اس کے دور میں پاکستان کن حالات سے گزرتا رہا، اس کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے سب سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف جنرل فرینک والٹر میسروی تھے، جس کا دورانیہ اگست 1947 تا فروری 1948 ہے۔ پاکستان آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق جنرل سر فرینک والٹر میسروی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے چیف بنے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے وہ برٹش آرمی کے ناردرن کمانڈ کی سربراہی کر رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں پاکستانی فوج کا پہلا سربراہ بنایا گیا۔ وہ 1893 میں پیدا ہوئے اور 1913 میں انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے پہلی اور دوسری دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لیا۔ کشمیر کی پہلی جنگ میں انڈیا کی جانب سے ان پر الزام لگایا گیا کہ قبائلیوں کو ان کی منظوری کے بعد کشمیر میں بھیجا گیا تھا۔ حالانکہ جب قبائلیوں نے حملہ کیا تو میسروی اس وقت لندن میں تھے۔ جب وہ واپس آتے ہوئے دہلی ایئرپورٹ پر اترے تو بھارتی حکام نے انہیں روک لیا، جس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یقین دہانی کروائی کہ کشمیر کی کارروائی ان کے علم میں نہیں تھی۔ 12 نومبر 1947 کو انہوں نے ایک خط جاری کیا جس میں انہوں نے اس الزام کی تردید کی کہ کشمیر آپریشن میں پاکستانی فوج کا کوئی حاضر سروس آفیسر ملوث ہے۔ پاکستانی یہ خط ثبوت کے طور پر سلامتی کونسل میں پیش کیا۔ فروری 1948 تا 16 جنوری 1951 جنرل گریسی نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں شرکت کی تھی۔ پاکستانی فوج کا سربراہ بننے سے پہلے وہ GHQ میں چیف آف سٹاف کے عہدے پر تعینات تھے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا کشمیر میں فوجیں بھیجنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ یہ معاملہ وہ جنرل کلاڈ اوچن لیگ کے نوٹس میں لے آئے، جو اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں فوجوں کے مشترکہ سپریم کمانڈر تھے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع میں برطانوی فوجی غیر جانبدار رہیں گے۔ تاہم ڈاکٹر اشتیاق نے اپنی کتاب پاکستان ایک عسکری ریاست میں لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل گریسی کو کشمیر پر حملہ کرنے پر قائل کر لیا تھا، اور اپریل 1948 کے نصف میں پاکستانی دستے کشمیر میں داخل ہو گئے تھے۔ تیسرے نمبر پر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، جس کا دورانیہ جنوری 1951 تا 26 اکتوبر 1958 ہے۔ ایوب خان 14 مئی 1907 کو ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میرداد خان بھی برطانوی فوج میں رسالدار میجر تھے۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے کہ 1926 میں انہیں برطانوی فوج میں کمیشن مل گیا۔ جب پاکستان قائم ہوا تو ایوب خان اس وقت بریگیڈیئر تھے۔ ان سے زیادہ سینئر میجر جنرل افتخار تھے، جنہیں جنرل گریسی کے بعد پاکستانی فوج کا پہلا کمانڈر ان چیف نامزد کر دیا جانا تھا، لیکن 13 دسمبر 1949 کو وہ لاہور سے کراچی جاتے ہوئے فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ میجر جنرل اکبر خان جنرل افتخار سے بھی سینئر تھے، لیکن سکندر مرزا نے، جو اس وقت سیکرٹری ڈیفنس تھے، لیاقت علی خان کو قائل کیا کہ وہ ایوب خان کو چیف بنائے۔ اس پر ایوب خان پاکستانی فوج کے پہلے پاکستانی سربراہ بنے۔ ڈاکٹر اشتیاق لکھتے ہیں کہ ایوب خان نے امریکیوں کو قائل کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کی فوجی مدد کریں۔ پاکستان 1954 میں سینٹو میں شامل ہو گیا۔ ملک میں ابتر سیاسی صورتحال میں سکندر مرزا
صدر سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو ملک فوج کے حوالے کرتے ہوئے جنرل ایوب کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ 1960 میں ایک متنازع ریفرینڈم کے نتیجے میں وہ اگلے 5 سال کے لیے ملک کے صدر بن گئے۔ ان کا دور پاکستان میں معاشی اور دفاعی ترقی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں انڈیا کے ساتھ 1965 کی جنگ ہوئی، تاہم جنگ کے خاتمے کے بعد ہی ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے مخالف بن گئے۔ ایوب خان کے خلاف تاریخ شروع ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے 25 مارچ 1969 کو استعفیٰ دے دیا۔ جنرل ایوب کے بعد جنرل محمد موسیٰ خان، جس کا دورانیہ اکتوبر 1958 تھا، 1966 ہے۔ جنرل موسیٰ 20 اکتوبر 1908 کو کوئٹہ میں ہزارہ قبیلے کے سربراہ یزدان خان کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ 1926 میں برٹش انڈین آرمی میں شمولیت کے بعد 1935 میں کمیشن حاصل کیا۔ بعد میں برما اور افریقہ کے محاذ پر دوسری جنگ عظیم میں لڑے۔ پاکستان بنتے وقت بریگیڈیئر کے رینک پر تھے۔ انہوں نے کشمیر کی پہلی جنگ میں بھی حصہ لیا۔ ایوب 1935 میں برٹش انڈین آرمی میں شمولیت کے بعد کمیشن حاصل کیا۔ بعد میں برما اور افریقہ کے محاذ پر دوسری جنگ عظیم میں لڑے۔ پاکستان بنتے وقت بریگیڈیئر کے رینک پر تھے۔ انہوں نے کشمیر کی پہلی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ ایوب خان نے جب ملک میں مارشل لا لگایا تو اس وقت وہ فیلڈ مارشل بن گئے۔ فوج کی سربراہی انہوں نے جنرل موسیٰ کے سپرد کر دی۔ پاکستان نے 1965 کی جنگ بھی ان کی سربراہی میں لڑی۔ انہیں کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے 2 بار ایکسٹینشن دی گئی۔ جنگ کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے اور انہیں گورنر مغربی پاکستان تعینات کر دیا گیا۔ 1985 میں انہیں گورنر بلوچستان لگایا گیا اور 1991 میں اپنی وفات تک وہ گورنر کے عہدے پر تھے۔ محمد یحییٰ خان، جس کا دورانیہ ستمبر تا 20 دسمبر 1971 تھا۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں 1971 کی جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اس لیے انہیں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یحییٰ خان پٹھانوں کے کرلانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد چکوال میں بطور پولیس افسر تعینات تھے، جہاں وہ 4 فروری 1917 کو پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد انہوں نے 1939 میں برٹش انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران شمالی افریقہ کے محاذ پر گرفتار کر لیے گئے اور اٹلی میں جنگی قیدی بنائے گئے۔ 34 سال کی عمر میں وہ فوج کے سب سے کم عمر بریگیڈیئر بن گئے۔ جنرل موسیٰ کے دور میں وہ چیف آف جنرل سٹاف رہے۔ صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان کی مدد کی، جس پر صدر ایوب نے ان سے 2 سینئر جنرلوں لیفٹیننٹ جنرل الطاف قادر اور لیفٹیننٹ جنرل بختیار رانا پر ترجیح دیتے ہوئے انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ بعد میں صدر ایوب نے جب استعفیٰ دیا تو انہوں نے اقتدار جنرل یحییٰ کے سپرد کر دیا، جنہوں نے 25 مارچ 1969 کو مارشل لا لگا دیا۔ ادھر مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہو رہے تھے۔ اسی ماحول میں 1970 کے انتخابات کروائے گئے، جن کے نتیجے میں سیاسی استحکام کی بجائے ابتری آئی اور مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہو گیا۔ اس دوران انڈیا نے مداخلت کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو فوج نے ہتھیار پھینک دیے اور مشرقی پاکستان نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ بحث جاری ہے کہ یہ فوجی شکست تھی یا سیاسی۔ جنرل یحییٰ نے سقوط ڈھاکہ کے چوتھے روز ہی استعفیٰ دے کر اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد جنرل گل حسن، جس کا دورانیہ دسمبر 1971 تھا، 21 جنوری 1972 ہے۔ جنرل گل حسن کا تعلق بھی پشتون گھرانے سے تھا اور وہ کوئٹہ میں 1921 میں پیدا ہوئے تھے۔ 1941 میں انہوں نے ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دون میں کمیشن حاصل کیا اور دوسری عالمی جنگ میں برما کے محاذ پر شرکت کی۔ 1965 کی جنگ میں وہ ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے۔
جس پر آپ کو ستارہ پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ 1966 میں انہیں چیف آف جنرل سٹاف کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہونے والے فوجی آپریشن کے پیچھے بھی انہی کی حکمت عملی تھی۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ اچھے کمانڈر تھے، لیکن انہیں جغرافیائی حالات کا درست اندازہ نہیں تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں بلایا اور آرمی کی کمان سنبھالنے کی دعوت دی، جس کو انہوں نے مسترد کر دیا، لیکن پھر وہ تیار ہو گئے۔ لیکن حمود الرحمن کمیشن کے معاملے پر ان کے بھٹو سے اختلافات ہوئے۔ کمیشن کی سفارشات پر انہیں عہدے سے معزول کر کے جنرل ٹیکا خان کو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا گیا۔ بھٹو نے انہیں آسٹریا میں پاکستان کا سفیر لگا کر بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ یونان میں بھی سفیر رہے اور پھر 1977 کے انتخابات میں مبینہ دادلی کے خلاف بطور احتجاج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1999 میں ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں ان کے آبائی علاقے پبی نوشیرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنرل گل حسن کے بعد جنرل ٹیکا خان، جس کا دورانیہ 3 مارچ 1972 تا 1 مارچ 1976 ہے۔ جنرل ٹیکا خان 10 فروری 1915 کو تحصیل کوہٹا راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور 1935 میں برٹش انڈین آرمی میں بطور جاسوس بھرتی ہو گئے۔ وہاں سے 1940 میں کمیشن حاصل کیا اور دوسری عالمی جنگ میں لیبیا، برما اور جاپان کے معزوم پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ 1965 کی جنگ میں ٹیکا خان 8ویں انفینٹری ڈویژن کے GOC تھے، جس نے رن آف کچھ کا مشہور مارکا لڑا، جس سے دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی قرار دی جاتی ہے۔ یحییٰ خان نے جب مارشل لا لگایا تو جنرل ٹیکا خان پنجاب میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ مارچ میں جنرل ٹیکا خان کو ڈھاکہ میں فوج کی کمان دے کر بھیجا گیا۔ انہیں آپریشن سرچ لائٹ کا معمار کہا جاتا ہے، جس کے دوران بنگالی عوام کی نسل کشی کی گئی۔ بھٹو کو جب اقتدار ملا اور انہوں نے گل حسن کو پہلا آرمی چیف لگایا اور پھر انہیں سبکدوش کر دیا، ان کی نگاہ انتخاب ٹیکا خان پر ٹھہری۔ ٹیکا خان بھی بھٹو کے ساتھ وفادار رہے۔ 1974 میں انہوں نے بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا۔ ان کا شمار پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اولین معماروں میں ہوتا ہے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو بھٹو نے اگلا آرمی چیف ضیاء الحق کو لگانے کے لیے ان سے رائے مانگی، تو انہوں نے بھٹو کو منع کیا کیونکہ ان کے خیال میں ضیاء اس عہدے کے اہل نہیں تھے اور نئے چیف کے امیدواروں میں سب سے جونیئر بھی۔ ٹیکا خان نے ریٹائرمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہیں بھٹو کا مشیر برائے قومی سلامتی تعینات کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب ضیاء نے مارشل لا لگایا تو بھٹو کے ساتھ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد ٹیکا خان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنائے گئے۔ ضیاء دور میں انہیں کئی بار جیل میں بند کیا گیا۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئی تو انہیں گورنر پنجاب لگایا گیا۔ 28 مارچ 2002 کو وہ 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد اگلا آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق، جس کا دورانیہ 1 مارچ 1976 تھا، 17 اگست 1988 یعنی ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ 1945 میں وہ برٹش انڈین آرمی کے اس آخری بیچ کا حصہ تھے جو ڈیرہ دون سے فارغ تحصیل ہوا تھا۔ 1962 تا 1964 تک ضیاء الحق اس فوجی افسران میں شامل تھے جنہیں امریکہ میں فوجی تربیت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اردن میں تعیناتی کے دوران انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف ایک آپریشن کیا جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، جس پر یحییٰ خان نے ان کے کورٹ مارشل کی سفارش کی۔ میجر جنرل AQ مٹا کے مطابق یہ جنرل گل حسن تھے جنہوں نے انہیں بچایا۔ جب بھٹو نے انہیں آرمی چیف لگایا تو ان سے جو سینئر جنرل موجود تھے ان میں لیفٹیننٹ جنرل محمد شریف، اکبر خان، آفتاب احمد خان، عظمت بخش شاوان، ابراہیم اکبر، عبدالمجید ملک اور غلام جیلانی خان شامل تھے۔ 1977 کے عام انتخابات کے بعد بھی جب سیاسی حالات نہ سنبھلے اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے دھاندلی کے الزامات لگا کر نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے، جس پر 21 اپریل 1977 کو ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو اور کی کابینہ کے 90 اراکین کو گرفتار کر لیا گیا اور ضیاء نے
90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا وعدہ کیا، تاہم بعد میں انہوں نے پہلے احتساب اور پھر انتخابات کا نعرہ لگا دیا۔ اس دوران کئی گرامی سیاستدانوں کو نااہل قرار دے دیا گیا اور بھٹو کو ایک متنازع مقدمے میں پھانسی دے دی گئی۔ 1979 میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر پابندی لگا دی اور انہوں نے ایک مجلس شورا قائم کر کے وہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ 1984 میں ملک میں کروائے گئے ایک ریفرینڈم کے نتیجے میں صدر 1985 میں صدر بن گئے اور فروری غیر جماعتی انتخابات پر انتخابات کروا کے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن پھر 29 مئی 1988 کو قومی اسمبلی کو برخاست کر کے جنیجو کی حکومت ختم کر دی۔ افغان جنگ کی وجہ سے امریکی انتظامیہ سے ان کے قریبی تعلقات رہے، لیکن دوسری طرف انہیں ملک میں رواداری اور روشن خیالی کی جگہ انتہا پسندانہ اقدار کے فروغ کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ 17 اگست 1988 کو وہ فوجی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد جنرل مرزا اسلم بیگ کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا گیا، جس کا دورانیہ اگست 1988 تا 16 اگست 1991 ہے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ 2 اگست 1931 کو اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور 1950 میں پی ایم اے کا کول میں کمیشن حاصل کیا۔ 1958 میں اسپیشل فورس گروپ کی تربیت حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وار سٹڈیز میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی اور وہی پڑھانا شروع کر دیا۔ 1984 میں اسلم بیگ نے سیاچین کی جنگ کی نگرانی کی۔ 1984 میں اسلم بیگ نے سیاچین کی جنگ کی نگرانی کی جب وہ جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل اسٹاف تھے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے انہیں وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر ترقی دی کیونکہ وہی سب سے سینئر جنرل تھے۔ حالانکہ ضیاء الحق جنرل زاہد علی اکبر کو ترقی دینا چاہتے تھے۔ ضیاء الحق کے حادثے کے بعد انہوں نے فوج کی کمان سنبھالی۔ ان پر الزام لگا اور اس پر سپریم کورٹ میں کیس بھی چلا کہ انہوں نے 1990 میں 14 کروڑ کے فنڈز کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے مخالف سیاستدانوں میں تقسیم کیا۔ ان پر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی مدد کا بھی الزام لگایا جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک تھنک ٹینک فرینڈز اور ایک سیاسی جماعت عوامی قیادت پارٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے بعد جنرل آصف نواز جنجوعہ کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا گیا، جس کا دورانیہ اگست 1991 تا 8 جنوری 1993۔ جنرل آصف نواز چکری راجگان جیلم میں 31 جنوری 1937 کو پیدا ہوئے۔ 1954 میں انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا اور پھر رائل ملٹری اکیڈمی برطانیہ میں تربیت کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ پاکستان اور بھارت کے دونوں جنگوں میں حصہ لیا۔ 1985 میں پی ایم اے کے کمانڈنٹ بنائے گئے۔ جنرل آصف نواز جب کور کمانڈر کراچی تھے تو ان کے دور میں ایم کیو ایم اور سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ جب نواز شریف 1991 میں وزیر اعظم تھے تو جنرل بیگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جن 4 جنرلوں کی سمری چیف لگانے کے لیے ان کے پاس بھیجی گئی، ان میں جنرل آصف نواز سب سے سینئر جنرل تھے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل شمیم عالم دوسرے اور جنرل حمید گل چوتھے نمبر پر تھے۔ جنرل آصف نواز 8 جنوری 1993 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ جنرل وحید کاکڑ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت کے بعد جنوری 1993 تا 12 جنوری 1996 کو جنرل وحید کاکڑ کو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا گیا۔ جنرل وحید کاکڑ 23 مارچ 1937 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ وہ سردار عبدالرب نشتر کے بھتیجے تھے۔ 1956 میں انہوں نے پاکستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ 65 کی جنگ کے بعد کمانڈنٹ اسٹاف کالج کینیڈا چلے گئے، پھر اینڈ یو سے ماسٹر کیا۔ 1993 میں وزارت دفاع نے ریٹائر ہونے والوں کی جو فہرست جاری کی، اس میں جنرل کاکڑ کا نام بھی تھا، لیکن پھر نواز شریف اور صدر اسحاق خان نے 6 سینئر جنرلوں پر فوقیت دیتے ہوئے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فرخ نواز، جاوید ناصر، محمد اشرف، حامد نواز، عارف بنگش اور رحم دل بٹی ان سے سینئر جنرل تھے۔ بعد میں صدر اسحاق اور نواز شریف کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی، جو 1993 میں عام انتخابات پر منتج ہوئی، جس کے نتیجے میں بینظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو نے انہیں ایکسٹینشن کی پیشکش کی تھی، جس سے انہوں نے رد کر دیا تھا۔
اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا، جس کا دورانیہ جنوری 1996 تھا، 7 اکتوبر 1998 تھا۔ جنرل جہانگیر کرامت 20 فروری 1941 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور 1958 میں انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ کرامت نے امریکہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے گریجویشن اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ماسٹر کیا۔ انہوں نے 65 اور 71 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ ایران عراق جنگ کے دوران پاکستانی دستے جو سعودیہ میں تعینات رہے، یہ بریگیڈیئر کی حیثیت سے ان کے کمانڈر رہے۔ 1991 میں وہ ڈی جی رینجرز، 1992 میں 3 اسٹار جنرل سندھ کے بنا دیے گئے اور جنرل کی حیثیت سے ملتان 1994 میں کور کی قیادت کی۔ جنرل وحید کاکڑ نے انہیں جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف لگا دیا۔ انہوں نے میجر جنرل ظہیر الاسلام کی جانب سے فوج میں بغاوت کی کوشش ناکام بنائی اور اس میں ملوث افسران کو سزائیں دلوائی۔ جنرل وحید کاکڑ کی ریٹائرمنٹ پر اس وقت کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے انہیں چیف آف آرمی سٹاف لگایا۔ وہ اس وقت سب سے سینئر جنرل تھے۔ ان کے دور میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ نواز شریف جب دوسری بار وزیر اعظم بنے تو انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا اضافی عہدہ بھی دے دیا گیا۔ اکتوبر 1998 میں انہوں نے نیول وار کالج سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تجویز پیش کی، جس نواز شریف نے اس سے استعفیٰ مانگ لیا۔ وہ مستعفی ہو کر امریکہ چلے گئے اور امریکی تحقیقی اداروں کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ مشرف دور میں وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی بنائے گئے۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1961 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور 1965 کی جنگ میں کیمپ کرن کے محاذ پر ان کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں امتیازی سند سے نوازا گیا۔ جنگ کے بعد 6 سال تک وہ اسپیشل سروس گروپ یعنی SSG میں رہے۔ انہوں نے سیاست اور وار سٹڈیز میں NDU اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد سیاچین کے محاذ پر اسپیشل سروس گروپ کو کمانڈ بھی کیا۔ پھر 1990 میں رائل کالج آف ڈیفنس سٹڈیز میں کورس پر چلے گئے، جہاں اشوک مہتا جو بعد میں بھارتی فوج میں میجر جنرل بنے، وہ بھی ان کے کلاس فیلو تھے۔ 1993 سے 2 سال تک مشرف DG ملٹری آپریشن بھی رہے اور اس وقت کے DG ISI کے ساتھ مل کر بوسنیا کی جنگ میں کردار ادا کیا۔ نواز شریف نے جب اکتوبر 1998 میں انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنایا تو وہ کور کمانڈر منگلا تھے۔ جنرل کرامت کے استعفے کے بعد اگرچہ جنرل علی کولی خان سب سے سینئر تھے، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز تھے، لیکن نواز شریف نے مشرف کو پہلے 2 پر فوقیت دی، جس کی وجہ سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ مشرف کی سفارش چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف نے کی تھی۔ کارگل جنگ اور فوج میں کچھ تعیناتیاں مشرف اور نواز شریف میں دوریوں کا باعث بنی۔ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ نواز شریف نے انہیں برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف لگا دیا ہے، لیکن فوج نے نواز شریف کا حکم ماننے کی بجائے نواز شریف اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو گرفتار کر لیا۔ مشرف نے عنان حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی اور ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک حکومت تشکیل دے دی، جس میں شوکت عزیز کو وزیر خزانہ لگایا گیا اور نواز شریف پر طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نواز شریف کیس کا مستقبل بھی ذوالفقار علی بھٹو کیس کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کے دوران دسمبر 2000 میں ایک معاہدے کے تحت نواز شریف اور ان کا خاندان سعودی عرب بدر کر دیا گیا۔ مئی 2000 کو سپریم کورٹ نے مشرف کو حکم دیا کہ 2002 تک عام انتخابات کروائیں۔ صدر رفیق تاڑ کے مستعفی ہونے کے بعد مشرف نے 2001 کو خود کو 20 جون کو صدر نامزد کرتے ہوئے لیگل فریم ورک آرڈر جاری کر دیا، جس میں آئین میں کئی ترامیم کر دی گئی تھی۔ 30 جون کو کروائے گئے ایک ریفرینڈم کے نتیجے میں وہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ 12 مئی 2000 کو سپریم کورٹ نے مشرف کو حکم دیا کہ 2002 تک عام انتخابات کروائیں۔ صدر رفیق تاڑ کے مستعفی ہونے کے بعد مشرف نے 2001 کو خود کو 20 جون تک صدر نامزد کرتے ہوئے لیگل فریم ورک آرڈر جاری کر دیا، جس میں آئین میں کئی ترامیم کر دی گئی تھی۔ 30 جون کو کروائے گئے ایک ریفرینڈم کے نتیجے میں وہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ 2002 کے عام انتخابات
میں پاکستان مسلم لیگ کاف نے MMA اور MQM کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی۔ میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنا دیا گیا، مگر مشرف ان سے مطمئن نہیں تھے، جس کی وجہ سے پہلے چودھری شجاعت حسین کو مختصر مدت اور پھر شوکت عزیز کو MNA منتخب کروانے کے بعد وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ مشرف کے درمیان 11 ستمبر کا واقعہ ہوا، جس کی وجہ سے افغان جنگ میں پاکستان دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا اتحادی بن کر سامنے آیا۔ افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہوئی، تحریک طالبان بنی۔ دوسری جانب مشرف ایک روشن خیال رہنما بن کر ابھرے۔ ممتاز ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر، جو مشرف کے سائنس کے مشیر بھی تھے، ان پر ایٹمی پروگرام دوسرے ممالک کو دینے کا الزام لگا، جس پر انہیں عہدے سے ہٹا کر نظر بند کر دیا گیا۔ مشرف کو قتل کرنے کے لیے کئی سازشیں ہوئی، مگر وہ ہر بار بچ نکلے۔ 2007 میں انہوں نے بینظیر بھٹو کے ساتھ مفاہمت کر لی، جس کا فائدہ نواز شریف کو بھی یہ ہوا کہ وہ بھی ملک میں واپس آ گئے۔ 2007 کا سال ان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ تنازع کی وجہ سے وکلاء نے ان کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ مشرف روز بروز کمزور ہوتے گئے۔ 28 نومبر 2007 کو جنرل کیانی، جو اس وقت وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے کمان ان کے سپرد کر دی اور وہ خود صدر کے عہدے پر موجود رہے۔ 3 نومبر کو مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ الیکشن مہم کے دوران بینظیر بھٹو قتل ہو گئی۔ 18 فروری 2008 کے عام انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ دونوں بڑی جماعتوں نے مشرف کے خلاف چارج شیٹ دی کہ وہ یا مستعفی ہو جائے یا ان کے خلاف مواخذے کی تاریخ لائی جائے گی، جس پر مشرف نے 18 اگست 2008 کو استعفیٰ دے دیا۔ 17 دسمبر 2019 کو انہیں آئین توڑنے پر سزائے موت سنائی گئی، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے مشرف کے خلاف یہ فیصلہ معطل کر دیا۔ مشرف اس وقت سے ملک سے باہر چلے گئے تھے، جہاں پھر وہ علیل رہے اور بعد میں فوت ہو گئے۔ اشفاق پرویز کیانی، منگوٹ، تحصیل گجر خان، ضلع راولپنڈی میں 20 اپریل 1952 کو پیدا ہوئے۔ 1971 میں PMA سے فارغ التحصیل ہوئے۔ امریکی فوجی اداروں سے ڈگریاں لینے کے بعد NDU سے ماسٹر کیا۔ بینظیر بھٹو کے ساتھ بطور ملٹری سیکرٹری کام کیا۔ سن 2000 میں DGMO رہے اور 2003 میں لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد 10 کور کو کمانڈ کیا۔ 1 سال بعد DGISI بن گئے۔ اکتوبر 2007 میں وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گئے۔ مشرف کے مستعفی ہونے کے بعد وہ 13 فروری 2008 کو چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گئے۔ حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تمام سول محکموں سے آرمی افسروں کو واپس بلا لیا اور فوج کی سیاست سے کنارہ کشی کا عندیہ دیا۔ ان کے دور میں فاٹا میں طالبان کے خلاف آپریشن کا آغاز ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ڈرون حملوں کے حوالے سے وہ امریکہ کے عام اتحادی بن کر ابھرے، تاہم بعض معاملات پر ان کے واشنگٹن کے ساتھ اختلافات بھی رہے۔ ان کے دور میں امریکہ نے سابق طالبان سربراہ اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد آپریشن کیا۔ جنرل راحیل شریف کا تعلق گنجا گجرات سے ہیں، لیکن وہ 16 جون 1956 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف کو 1971 کی جنگ میں نشان حیدر دیا گیا تھا، جبکہ میجر عزیز بٹی نشان حیدر کا تعلق بھی ان کے نانیال سے تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1974 میں وہ PMA سے فارغ التحصیل ہوئے۔ وہ کور ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ اور کوئٹہ میں چیف آف سٹاف رہے۔ 2004 میں رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے گریجویشن کی۔ واپسی پر لاہور کور اور PMA کاکول میں خدمات سر انجام دی، پھر کور کمانڈر گجرانوالہ بھی رہے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں سعودی عرب میں کمانڈر ان چیف آف اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوalition بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی اسٹاف۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا تعلق گکڑ منڈی سے ہے۔ وہ 11 نومبر 1960 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سر سید کالج اور گورڈن کالج راولپنڈی سے پڑھنے کے بعد 1978 میں ملٹری اکیڈمی کے لیے منتخب ہو گئے۔ 2003 میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں افریقہ میں خدمات سر انجام دی، جہاں ان کے ساتھ میجر جنرل بکرم سنگھ بھی تھے، جو بعد میں بھارتی فوج کے سربراہ بنے۔
2009 میں میجر جنرل بننے کے بعد شمالی علاقہ جات میں فورس کمانڈر رہے۔ 10 کور میں تعینات رہنے کی وجہ سے لائن آف کنٹرول کی عسکری حرکات سے انہیں بخوبی آگاہی تھی۔ چیف بننے سے پہلے جنرل باجوہ رحیل شریف کے پرنسپل سٹاف آفیسر بھی رہے۔ 29 نومبر 2016 کو نواز شریف نے سینئر موسٹ جنرل زبیر آیات کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور جنرل باجوہ جو سینئرٹی میں چوتھے نمبر پر تھے اس کو چیف آف آرمی سٹاف نامزد کر دیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف فروری 2017 میں آپریشن رد الفساد شروع کیا۔ اس دوران ان کے اور نواز شریف کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں اور ان کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جانے لگی کہ وہ اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جولائی 2018 کو ہونے والے 25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے سادہ اکثریت حاصل کر لی اور اتحادی حکومت بنا لی۔ نواز شریف اور ان کے رفقا کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کی دباؤ کی وجہ سے عدالتوں سے انہیں نااہل کیا گیا اور سزائیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود جب سپریم کورٹ کی جانب سے جنرل باجوہ کی توسیع کو غیر آئینی قرار دیا گیا تو پارلیمنٹ میں ان کی توسیع کے حوالے سے قانون سازی میں مسلم لیگ نے بھی حمایت کی۔ تاہم بعد میں عمران خان کے ساتھ بھی جنرل باجوہ کے اختلافات پیدا ہو گئے اور پھر عمران خان عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت سے الگ کر دیے گئے، جس سے عمران خان رجیم چینج کی ایک بیرونی سازش قرار دینے لگے۔ جنرل عاصم منیر کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور وہ پہلے چیف آف آرمی سٹاف ہے جن کا تعلق پی ایم اے لانگ کور سے نہیں بلکہ آفیسر ٹریننگ اسکول یعنی او ٹی ایس سے ہیں۔ یہ او ٹی ایس سے پاس ہونے والوں میں سے جنرل عاصم منیر آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ وہ حافظ قرآن ہیں اور سینئرٹی کے حوالے سے سب سے سینئر تھے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کر دیا۔ تو یہ تھی 1947 سے لے کر اس وقت تک پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی تاریخی ڈاکومنٹری جو کہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی گئی، یعنی جنرل میسروی سے لے کر جنرل حافظ منیر تک کون کون اس عہدے پر رہا اور اس کے چینل آف کمانڈ میں ملک میں کیا کچھ ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اس طرح کی ایک اور تاریخی ڈاکومنٹری کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ مگر ہاں، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔